السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 218 اور 219 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا، ان بے شک، الذین وہ لوگ، آمنوا ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ، ہاجروا ہجرت کی۔ اگر آپ اس لفظ کو غور سے دیکھیں ہاجروا کو، تو واو الف تو جمع کی علامت ہے، اور ہا اور جیم اور را اس میں موجود ہے۔ ہجر، اردو میں ہم ہجر بھی استعمال کرتے ہیں اور ہجرت بھی استعمال کرتے ہیں۔ جدائی کے لیے ہجر استعمال ہوتا ہے، جس کا اپوزٹ جو ہے وہ وصال ہے۔ وجاہدوا اور جہاد کیا۔ جاہدوا کو بھی دیکھیں تو جیم ہا اور دال اس کے اندر موجود ہے، تو ایک اردو کا لفظ جد و جہد، کوشش، اور جہاد کا معنی بھی کوشش کرنا ہوتا ہے۔ فی سبیل اللہ، فی میں سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اولئک وہی، یرجونا، یرجونا نیا لفظ ہے، امید رکھتے ہیں۔ واو نون جمع کی علامت ہے جس کا معنی سب ہے، اور یرجون کو آپ دیکھیں تو یہ بہرحال آپ کو یاد کرنا پڑے گا، نیا لفظ ہے، تو جو یا ہے یہ تو علامت ہے، اور اس کا معنی بنے گا امید رکھنا۔ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی، وہ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی۔ واللہ اور اللہ، غفور الرحیم، غفور ہے رحیم ہے۔ غفور کہتے ہیں مغفرت کرنے والا، معاف کرنے والا۔ اگر آپ غفور کو دیکھیں تو میم غین فا رے تا لگا دیں تو مغفرت بن جائے گا، اور وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، نہایت معاف کرنے والا، نہایت مہربان۔ با محاورہ ترجمہ اس کا دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ معاف کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اگلی آیت 217 219۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، یا علامت ہے وہ کی، اور کا تجھ سے، مذکر کے لیے، کافر کی ہوتا تو مؤنث کے لیے تھا، اور یہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، سین الف لام سالا، اردو کا سوال کرنا یہیں سے بنے گا۔ وہ سب آپ سے پوچھتے ہیں، عن الخمر، خمر سے، خمر شراب کو کہتے ہیں، والمیسر اور جوئے کو۔ شراب اور جوئے کے بارے میں نئے لفظ ہیں دونوں، تو آپ اس کو یاد کر لیں، تشریح میں اس کو کچھ بتاؤں گا آپ کو۔ چلیں ریلیٹ کر دوں، خمر جو ہے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ فلاں کی آنکھوں پر دولت کا خمار چڑھا ہوا ہے، یعنی وہ نشے کو اور دولت کی جو بات ہے وہ اسے وہی نظر آتی ہے اور نظر نہیں آتا۔ اور ویسے بھی خمر کا معنی چھپانا ہوتا ہے، لفظی معنی، تو شراب چونکہ عقل کو چھپا لیتا ہے، مدہوش کر دیتا ہے، اس لیے اس کو خمر کہتے ہیں۔ تو خمار کا لفظ ہم بولتے ہیں اردو کا، اور میسر، میسر، آسانی سے جو کمایا جائے، اور جوئے میں محنت مشقت نہیں کرنی پڑتی، وہ آسانی سے کمایا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ تو بہت ساری
ایسی دولت جو بغیر محنت کے کمائی جاتی ہے اس کو میسر کے اندر ہی لاتے ہیں، جوئے کے اندر۔ بہرحال یہ دونوں لفظ آپ کو یاد رہیں گے، میں نے ریلیٹ کر دی ہیں میسر اور خمار کے ساتھ۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں۔ قل، فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بریکٹ میں کریں، فرما دیں، کہہ دیں، فیہما، ان دونوں میں۔ فی کے معنی میں، ہما جو ہے یہ تسنیہ کا صیغہ ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم مرد کے لیے جب صحابی کا نام لیتے ہیں تو رضی اللہ تعالی عنہ، عنہ کہتے ہیں، اور عورت ہو تو عنہا کہتے ہیں، دو ہوں تو عنہما کہتے ہیں، سب ہوں تو عنہم کہتے ہیں۔ ہا اور ہو مذکر کے لیے، ہا مؤنث کے لیے، ہما دونوں کے لیے، اور ہم سب کے لیے۔ فیہما، ان دونوں میں، کس میں؟ جوئے اور شراب میں۔ اسم، گناہ ہے، اسم۔ کبیر، بڑا، اکبر، تکبیر بڑائی کو کہتے ہیں، اور تکبر بھی آپ اس سے ریلیٹ کر لیں، وہ بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو تکبر کرتا ہے۔ ومنافع للناس، اور منافع ہے، منافع اردو میں استعمال کرتے ہیں، فوائد ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، اس میں کچھ فوائد ہیں لوگوں کے لیے۔ واسمہما، اور ان دونوں کا گناہ، اکبر، بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے نفع سے۔ ہما جو آ رہا ہے یہ دونوں کے لیے آ رہا ہے، نفع نفع۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا، کیا، ينفقون، وہ خرچ کریں۔ یہ کل بھی بتایا تھا، نفقہ، نانو نفقہ، جو بیوی کے اخراجات کے لیے خاص طور پہ استعمال ہوتا ہے، ٹرمینالوجی ہے یہ۔ تو انفاق فی سبیل اللہ بھی ہم کہتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، تو نانو نفقہ آسان لفظ ہے۔ قل العفو، آپ کہہ دیں جو زائد ہو۔ جو عفو ہے اس کا معنی زائد ہے، اور اس کا معنی معاف کرنا بھی ہوتا ہے، درگزر کرنا، جیسے ہم عفو و درگزر بولتے ہیں۔ تو اگر آپ غور کریں تو معافی بھی اس وقت ہی ہوتی ہے جب بندے کو کے دل میں زائد رحم آ جاتا ہے۔ تو عفو بال اس کے دونوں معنی ہیں، زائد اور معاف کرنا۔ آپ فرما دیں جو زائد ہو۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، اللہ بیان کرتا ہے۔ یبین کو دیکھیں، بے، یہ اور نون اس کے اندر موجود ہے، بیان، با یا نون۔ اللہ بیان کرتا ہے، لکم الآیات، تمہارے لیے آیتیں، آیت کی جمع آیات، لعلکم تتفکرون، لعلکم، تاکہ تم، تتفکرون، سب غور و فکر کرو۔ واو نون جمع کی علامت ہے تو سب میں نے ترجمہ کر دیا۔ یہ تفکر اور مفکر، جیسے مفکر اسلام کہتے ہیں، علامہ اقبال کو بہت بڑا مفکر کہتے ہیں، تو فکر کرنے والا، غور فکر کرنے والا، فکر بھی اردو کا لفظ، فے کاف رے اس کے اندر سے نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ذرا لمبی آیت تھی، اس کے بامہارا ترجمے پہ آئیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے، فوائد بھی ہیں، لیکن ان دونوں کا گناہ منافع سے زیادہ بڑا ہے۔ اور وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، وہ کیا خرچ کریں، آپ فرما دیں جو زائد ہو۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتوں کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یہ ترجمہ تھا، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ واپس آ جائیے آیت نمبر 218 پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج کے سبق کو کل والے سبق سے لنک کریں، جس میں اللہ نے فرمایا کہ یہ بڑے گناہ ہیں جو تم کرتے ہو، کفار کو، تم مسلمانوں پہ اعتراض کر رہے ہو۔
تو اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی اور خاص طور پر ہجرت کرنے والے جو مسلمان تھے ان کے بارے میں یہ نازل فرمایا، لیکن یہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے، سب کے لیے جو بھی عمل کرے گا وہ انشاءاللہ فائدہ حاصل کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے جو ایمان لائے، یعنی اس بات کے اندر کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی ان کی کمی کوتاہی کو بھی اللہ نے معاف کر دیا، جو رجب کے مہینے میں وہ لڑ پڑے تھے، کل والے سبق کی بات ہے۔ اور پھر اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر نیک اعمال کسی کام کے نہیں، ایمان پہلی شرط ہے۔ اور اس کے بعد جو ہجرت ہے اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں اپنے گھر بار کو چھوڑ دینا، اپنی جگہ کو چھوڑ دینا اپنے دین کو بچانے کے لیے، تو یہ ہجرت ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ مکہ والوں نے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا کہ آپ مکے سے نکلیں، اور اللہ نے اجازت دے دی۔ آپ اور آپ کے ساتھیوں نے مکے کو چھوڑ کر مدینہ کو اپنا گھر بنایا۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں، کرائے کا مکان تبدیل کرنا ہو تو کتنا مشکل ہوتا ہے، تو اپنا گھر بار زمین جائیداد چھوڑ کر چلے جانا یہ کتنی بڑی قربانی ہے۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے کریکٹر پر بات کرتے ہیں، ان پر بات کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھیں، سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ کر جانا، کاروبار، زمینیں، سب کچھ۔ بعض کا تو لوگوں نے بیوی بچے بھی چھوڑ دیے جو مسلمان نہیں تھے، تو کتنا بڑا یہ فیل تھا۔ اور پھر جہاد کریں اللہ کے راستے میں۔ جہاد جو ہے اس کا معنی جنگ اور قتال نہیں ہے، یہ اس سے بڑا لفظ ہے۔ جنگ اور قتال اس کی ایک قسم ہے۔ جہاد ہر وہ کوشش ہے جو اللہ کے راستے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کی جائے، وہ چھوٹی سے چھوٹی کوشش سے لے کر قتال تک ہے، کہ اگر جان بھی دینی پڑے تو وہاں کود پڑنا چاہیے اللہ کے دین کے لیے، کہ دنیا میں جس کی کائنات جس نے بنائی ہے اسی کا دین نافذ ہو۔ تو انہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا، یہ لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اور اگلا حصہ بتا رہا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو مایوس نہیں کرتا، وہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اگلی آیت، اگلا اس میں ٹاپک بھی بدل گیا کہ آپ سے سوال کرتے ہیں جوئے اور شراب کے بارے میں۔ یہ شراب کے منع کرنے میں پہلا حکم ہے قرآن کا، چونکہ وہ لوگ بہت بڑے شرابی تھے، تو اللہ نے یکدم اس کو نہیں منع کیا، بس اس میں اشارہ کیا کہ اس میں گناہ بھی ہے، اس میں ثواب بھی ہے۔ دیکھیں اللہ کا انداز کیا ہے، ہمیں بھی یہ اپنانا چاہیے کہ یکدم یہ نفسیات کے خلاف ہے کہ کوئی بھی بات آپ نافذ کر دیں، تو اس کو ایک طریقے کے ساتھ آسان سے مشکل کی طرف لے جا کے بات کرنی چاہیے، اور اس طرح پھر بندہ قبولنے کے لیے تیار بھی ہو جاتا ہے۔ یہ مبلغین کو خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں تو یہ ان میں یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن منافع بھی ہے کچھ۔ آپ نے دیکھا کہ شراب سے کچھ نہ کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے، سکون آتا ہے، نیند آتی ہے، ٹینشن سے بندہ نکل جاتا ہے، اور دیگر بھی اس کے کچھ فوائد ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جوئے سے جب دولت ہاتھ آتی ہے تو ریل پیل تو ہوتی ہے، اور بغیر محنت کیے کچھ کما لیتا ہے انسان۔ کچھ فائدے ہیں، لیکن جس نے ہمیں پیدا کیا وہ بتا رہا ہے کہ اس کے نقصان بڑے ہیں فائدے سے، لہذا اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ اور بعض میں تو اس کو اگلے قرآن کے اگلے حصے میں اور آہستہ آہستہ جب اللہ نے اس کو حرام قرار دیا پھر تو سزا مقرر کر دی۔ یہ اشارہ تھا کہ جو چیز جس میں نفع کم ہو، نقصان زیادہ ہو، وہ حرام ہوا کرتی ہے اور وہ منع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے یہ ابتدائی حکم ہے، اور پھر فرمایا کہ وہ خرچ کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو اس کو خرچ کر دو، یعنی جو تم سمجھتے ہو کہ اس کو خرچ کر دینا چاہیے تو وہ کر دیں۔
اسی طرح اللہ اپنی آیتوں کو کھول کے بیان کرتا ہے اور غور و فکر کی اللہ دعوت دے رہا ہے۔ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے انسان زندگی بسر کر دے۔ جیسے دنیا کے اندر آپ نے کوئی چیز خریدنی ہو تو کتنی جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ میری بہنیں خواتین جب مارکیٹ جاتی ہیں تو ایک سوٹ لینا ہو تو کتنا وہ پرکھتی ہیں۔ تو جب آپ دین کو سلیکٹ کر رہے ہیں، جب آپ اعمال کو سلیکٹ کر رہے ہیں کہ اللہ کے لیے میں نے کرنے ہیں، تو کیا ان کو پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ دنیا کی کوئی چیز ایسے لے آئیں آنکھیں بند کر کے تو دیکھنا کیا بنتا ہے۔ تو آج موقع ہے، آپ کے پاس قرآن ہے، آپ کے پاس حدیث ہے، آپ کے پاس ذرائع ہیں، آپ اپنے اعمال کو، اپنے عقائد کو چھان پھٹک کر لیں، غور فکر کر لیں کہ کیا میرا طریقہ کار، میرے نظریات، میرے عقائد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ایک نیک کام سمجھ کے کرتا رہوں اور وہ اللہ اور اس کے رسول نے اسے کہا ہی نہ ہو تو وہ الٹا بدعت بن جائے اور مجھ سے پوچھو کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس پہ غور فکر کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔